السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ایک سال میں نے بیت اللہ شریف کا حج کیا۔ جب لوٹنے کا ارادہ کیا تو دیکھا ایک نوجوان جس کا جسم دبلا پتلا رنگ زرد اونٹ کے قریب کھڑا غم کے سانس لیتے ہوئے کہہ رہا تھا، کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جو میرا پیغام اس بوڑھی عورت تک پہنچا دے جس نے ساری زندگی میری تربیت فرمائی؟ اب وہ مجھے دیکھنے کے مشتاق ہے۔ کیا تم میں سے کوئی شخص میرے احباب کو میرا پیغام پہنچا کر اجر و ثواب لینا چاہتا ہے؟ پھر کہنے لگا، میں تمہیں اللہ عز و جل کی قسم دیتا ہوں، جب تم عافیت کے ساتھ پہنچ جاؤ تو میرا خط فلاں بڑھیا کو پہنچا دینا اور اسے میرے متعلق بتانا کہ ہم نے عامری کو عشق کی آگ میں جلتے ہوئے چھوڑا، وہ اپنا مقصود پا چکا ہے، اور اگر وہ تم سے میری حالت کے متعلق پوچھے تو ان سے کہنا، اللہ عز و جل کی قسم، اس نے اللہ سے کیا ہوا عہد نہیں توڑا۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے اس پر بڑا ترس آیا۔ میں نے اس سے خط لے لیا اور پوچھا، آپ کو اپنی والدہ کے پاس جانے میں کیا رکاوٹ ہے؟ تو اس نے کہا، اے میرے محترم، جب تقدیر ساتھ نہ دے تو مخلوق کیا کرے؟ میں اس امید پر نکلا تھا کہ لوٹ آؤں گا، لیکن یہ نہ جانتا تھا کہ کب لوٹوں گا۔ اگرچہ میں نے اپنے محبوب کو پا کر اپنی اجنبیت میں سرور حاصل کیا، لیکن میں آنے والے اس کل کی امید باندھے ہوئے ہوں جب ہم پھر ملیں گے، جس طرح جدا ہوئے تھے۔ جب اس نے اپنی بات مکمل کر لی تو ایک زوردار چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ قافلے والے اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ پھر کچھ دیر کے بعد اسے ہوش آیا تو کہنے لگا، ہے افسوس، جس موت کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ آنے والی ہے۔ قبر قریب ہے اور دار البقا کی طرف کوچ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ پھر اس نے دوبارہ ایک زوردار چیخ ماری اور اس کی روح خالق حقیقی سے جا ملی۔ وہ بزرگ رحمہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کی تجہیز و تکفین کی اور نماز جنازہ پڑھ کر دفن کر دیا۔ پھر بصرہ کی جانب رخ کیا۔ جب ہم شہر کے قریب پہنچے تو وہاں کے لوگ دور سے آنے والوں کے استقبال اور اپنے دوستوں کو سلامتی کی مبارکباد دینے کے لیے نکل آئے۔ سب لوگوں سے پیچھے ایک بڑھیا آ رہی تھی جس کی نظر کمزور تھی، اس کا دل ذکر الہی میں مشغول تھا۔ وہ چلتے ہوئے کانپ رہی تھی اور کہہ رہی تھی، کیا اس کے آنے کا وقت نہیں آیا جس کا میں انتظار کر رہی ہوں؟ یا قافلے میں کوئی ایسا شخص ہے جو اس کے متعلق بتائے؟ پھر اس نے ندا دی، اے قافلے والو، تم میں کوئی میرے بیٹے کا خط لانے والا ہے جس میں اس کی خیر خبر ہو؟ پھر اس نے چند اشعار پڑھے جن کا مفہوم یہ ہے، وطن سے دور جانے والا ہر شخص آخر واپس آتا ہے، لیکن میرا بیٹا دور جانے والوں کے ساتھ ابھی تک نہ آیا ہے۔ بہت زیادہ رونے سے میری آنکھیں چلی گئیں اور اس کی جدائی کے غم میں میرے دل کی آگ تیز ہو گئی۔ میں تو اس کی واپسی اور ملاقات کی تمنا کر رہی تھی، لیکن لگتا ہے کہ میری امید بہت دور ہے۔ کہ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے آگے بڑھ کر کہا، اے کمزور اور غمگین بڑھیا، میرے پاس اس نوجوان کا خط ہے۔ وہ دوری کا شکوہ کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اس شہر میں اس کے گھر والے ہیں۔ وہ اپنی والدہ کے دیدار کا بہت مشتاق تھا جو اس سے کافی محبت اور مودت رکھتی ہے۔ اس وقت اس بوڑھی خاتون نے ایک چیخ ماری اور کہنے لگی، اللہ عز و جل کی قسم، یہ میرے ہی مسافر بیٹے کی صفت ہے، قربان جاؤں ماں کی محبت پر۔ اس نے مجھ سے خط لیا تاکہ اپنے شکستہ دل کو جوڑے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ مجھ سے خط لے کر چومنے لگی اور اپنے دل اور آنکھوں پر رکھ کر پوچھا،
اے میرے پردیسی بیٹے کے قاصد، میرے محبوب بیٹے کا کیا ہوا؟ میں نے اسے بتایا کہ وہ اپنے رب عز و جل سے جا ملا ہے۔ جب اس نے سنا کہ اس کا بیٹا تنہا راہ حق کا مسافر ہو گیا ہے تو بہت زیادہ روئی، پھر اپنا سر آسمان کی طرف اٹھا کر کہنے لگی، کیسی پیار ہے، کیسی محبت ہے ماں کی بیٹے سے۔ اے میرے مالک و مولا، مجھے دنیا میں زندہ رہنا اس لیے پسند تھا کہ اپنے بیٹے سے ملاقات کی امید تھی، لیکن اب مجھے دنیا میں رہنے کی کوئی حاجت نہیں۔ پھر اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور زمین پر گر گئی اور اپنی جان افرین کے سپرد کر دی۔ میں نے اس کی تجہیز و تکفین کا ارادہ کیا تو کوئی کہنے والا جس کی صورت نظر نہ آئی کہہ رہا تھا، اے شخص ٹھہر جا، اس کا معاملہ تیرے ذمہ